بسم اللہ الرحمن الرحیم، another episode of Unplugged Mic۔ آج ہم ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو اکثر پردے کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ انہی مسائل سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر نفسیات ملائکہ طارق۔ میڈم کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ سامنے والا انسان آپ کے لیے موضوع ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر، تو اس کو جاننے کے لیے کوئی نفسیاتی فارمولہ بھی ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی نفسیاتی کوئی خاص فارمولہ ہے۔ آپ بات چیت سے اس کو جان سکتے ہیں، آپ اس کے باڈی لینگویج سے، اب اگلا بندہ ہے کہ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، رسپانس ہی نہیں کر رہا، تو اب آپ اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اس کی فیلنگس کیا ہیں۔ ویسے تو ہم پراپر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے بندے کی فیلنگس یہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا، پھر تو اوبیسلی ہم خدا تو نہیں ہے جو سمجھ سکے ساری چیزوں کو، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے پرسن ہے، آپ سے کس طرح بات کر رہا ہے، کس لینگویج میں بات کر رہا ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے آبزرویشن کرنا شروع کریں، آبزرو کریں ان کے بیہیویئر کو، ان کے جو وے آف ٹاکنگ ہے اس کو۔ دنیا میں سب سے بڑی ایڈکشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیسہ، محبت، روحانیت یا کچھ اور؟ کوئی خاص نہیں ہے، ہر ایڈکشن ہر اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، جو آپ کی روٹین کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے۔ اب وہ پیسے کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے، یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیسے کی ایڈکشن ہے، پیار کی ایڈکشن ہے، روحانیت، ہر قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سی زیادہ ہے کون سی کم ہے، انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ اچھا، بطور ڈاکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب کھیل نفسیات اور دماغ کا ہوتا ہے یا اس میں کوئی روحانی پہلو بھی ہوتا ہے؟ نفسیات کا ہوتا ہے بہت۔ اب روحانیت کو بھی آپ تبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جب آپ کا ذہن ایکسیپٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ اب آپ نے دیکھا یہ جو دم وغیرہ کروانے چاہتے ہیں، ان سے بھی بڑے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مینٹلی سیٹسفائی فیل کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو اسی ڈاکٹر کی دوائی سے آرام آنا ہے۔ اب کیوں ہے کہ ذہنی طور پہ آپ سیٹسفائی ہیں، ذہن نے سارا کام کرنا ہے، تو کوئی بھی چیز ہے آپ کے ذہن سے، آپ کے دماغ سے، نفسیات سے بہت لنک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کو بلا دینے کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ آپ جتنا مصروف ہوں گے آپ کو یادیں کم آئیں گی، ذہن آپ کا مصروف ہوگا۔ اب یاد آنا کیا ہوتا ہے کہ آپ فری بیٹھے ہیں، یاد آ رہی ہے اس پرسن کی، اپنی روٹین کو مصروف رکھیں، اپنے کاموں میں بزی رکھیں، اپنے نارمل روٹین کو رکھیں، نیند اچھی لیں، کھانا پینا اچھا لیں، تو اس سے آپ بہت حد تک نکل آتے ہیں۔ آپ کیا انسان واقعی خوش رہنا چاہتا ہے یا صرف وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ اچھی، دونوں چیزیں بڑی لنک کرتی ہیں آپس میں۔ اب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کو خوشی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی میرا یہ خیال ہے کہ کامیابی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے برین کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، ڈوپامائن، آپ نے شاید سنا ہو، تو وہ ایک خوشی والا ہارمون ہوتا ہے۔ کامیابی زیادہ ضروری ہے، کامیاب ہوں گے تو آپ کو کافی حد تک خوشی بھی مل جاتی ہے۔ دوسرا، یہ دونوں چیزیں انٹر لنک کرتی ہیں۔ اچھا، ہم اپنی ذاتی زندگی جو فیصلے ہوتے ہیں ہم خود اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی لاشعوری طریقے سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ کچھ ہم خود بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پہ بھی فیصلے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ آپ کے کوئی پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے رہے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ خود تو یہ کنٹرول نہیں کریں گے نا کہ آپ وہاں سے جانا ہے یا نہیں جانا۔ لاشعوری طور پہ ہوگا کہ وہاں سے جاؤں گا تو دوبارہ میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ ایک پرسن ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، مائنڈ میں خیال ہے کہ یہ بندہ اچھی طرح سے بات نہیں کرے گا، رسپانس نہیں کرے گا۔ اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ بات کریں، لیکن لاشعوری طور پہ کہیں ایک چیز ہوگی کہ نہیں، یہ شاید اچھا انسان نہیں ہے، تو لاشعوری طور پہ بہت سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کیا معاشرہ انسان کو منافق نہیں بنا دیتا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، کہ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے معاشرے کے حساب سے، کپڑے پہننے ہیں ان کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ پہنوں، لیکن نئی سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اب ایک چیز ہے کہ فیمیل باہر جا رہی ہے، سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو بہت ساری چیزیں وہ دکھاوے کے لیے کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو اب اس میں کیا منافقت آ گئی، ٹھیک ہے۔ سوسائٹی اور منافقت کا بڑا لنک ہے۔ زیادہ سوچنے والے انسان زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں؟ دونوں۔ اب ایک بندہ سوچتا وہی انسان ہے جو ذہین ہے۔ اب نارملی ہم یہ نہیں کہتے ذہانت اس کی اسٹڈی میں ہے، کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، اس کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو، گھر میں وہ ذہین ہو سکتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ سوال اٹھائے گا، اس کو پریشانی بھی ہوگی یہ غلط کیوں ہے، وہ پریشان بھی زیادہ رہے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ جو زیادہ سوچنے والا ہے وہ ذہین، وہ مطلب کہ ٹینشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے جو ذہین لوگ تھے وہ یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ان کو پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ تنہائی انسان کو کمزور کرتی ہے یا مضبوط بنا دیتی ہے؟ وہ آپ کی سوچوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تنہائی آپ کو مضبوط بھی کر سکتی ہے، آپ کو کمزور بھی کر سکتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے سوچ رہے ہیں۔
آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, آپ کے گولز اچھے ہیں, تو آپ کی تنہائی آپ کو بہت مضبوط کر دے گی اور بہت اپر لیول پہ لے جائے گی. وہی آپ کی سوچ بڑی نیگیٹیو ہے, وہ آپ کو تنہائی غلط کاموں کی طرف بھی اور بہت غلط طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن یور تھنکنگ اینڈ یور مائنڈ سیٹ. کیا ہر انسان کے اندر ایک کوئی تاریخ پہلو ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اس کی ایک لائف, آپ کتاب دیکھیں, اپنی لائف کو غور کریں. آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی کچھ ایسا ہوگا جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ہوگا, نہ آپ کسی کو بتا سکتے ہوں گے. ایسا ہوگا, میرے ساتھ ایسا ہے, آپ کے ساتھ ایسا ہے, یا آپ کو بتا سکتے, پیرنٹس سے نہیں شیئر کیا, فرینڈس سے نہیں شیئر کر پا رہے. تو بہت ساری لائف ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں, کوئی لائف انسیڈنٹ ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. تو یہ ہر انسان کی لائف کا پارٹ ہے. کیا انسان واقعی کسی کو بھول سکتا ہے یا یہ صرف ایک عادت بن جاتی ہے؟ اچھا, اگر ہم بات کریں کہ مکمل طور پہ بھول جانا, کہ اس کی یاد بھی آپ کو نہ آئے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. انسان ہے, ذہن میں یادیں بھی آتی ہیں, خیال بھی آتے ہیں. اب ایک لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کو ہم کمپلیٹلی آپ بھول گئے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ ہیل کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو جب بزی کرتے ہیں تو آپ ہیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو سجیشن میں نے دی کہ بزی رکھیں تاکہ آپ کو میموریز کم سے کم آئے, آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں. آج کے دور میں لوگوں پہ اتنا اسٹریس کیوں ہے, بہت زیادہ بڑھ چکا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. فرسٹ آف آل ہمارا جو سوشل میڈیا ہے بڑا اسٹریس کی طرف لے کے جا رہا ہے لوگوں کو. کمپٹیشن ہے, اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. دوسرا, فیملیز میں اسٹریس, بچوں میں اسٹریس. فائنینشلی آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے مسائل آ رہے ہیں, جابس نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ اسٹریس ہو رہا ہے کہ ہم اتنا پڑھ کے کیا کریں گے جب آگے جاب ہی نہیں ملے گی. دوسرا یہ کہ ریلیشن شپ اسٹریس. یہ بہت سارے اسٹریس جب لنک ہوتے ہیں تو پھر آج کل کی جنریشن اس وجہ سے اسٹریس کی طرف جا رہی ہے. ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں کیا ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اچھا, ذہنی دباؤ ایک کیفیت ہے, کچھ ٹائم کی ہوتی ہے. پریشان ہیں آپ, اسٹریس میں ہیں, وہ ختم ہو جائے گی. اور انہی میں ایک ٹرم انزائٹی بھی آ جاتی ہے. بالکل, ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس, ان چیزوں کو ہم بڑا لنک کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں ان کا اصل فرق نہیں پتہ. اب آپ اسٹریس کی بات کریں تو وہ ایک شارٹ ٹرم کیفیت ہوتی ہے. آپ کو کوئی ایگزام ہے کل, آپ دباؤ میں ہیں, اب آپ کو وہ اسٹریس ساری زندگی کا تو نہیں ہوگا, ایگزام ہو گیا وہ ختم ہو گیا. اب ڈپریشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے, ایک پریشانی ہے جو لمبے عرصے تک چلتی ہے. آپ کو اگر 2 ہفتے یا پھر اس طرح سے آپ کو کنٹینیوس اداسی ہے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, بے چینی ہے, نیند نہیں آ رہی, روٹین ٹوٹلی آپ کو ڈسٹرب ہو گیا اور یہ لمبے عرصے تک چل رہا ہے, تو ہم کہیں گے اس پرسن کو ڈپریشن ہے. اور ذہنی دباؤ تو یہ کہ وہ کام ہو گیا جس سے ریلیٹڈ آپ کا دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈپریشن ختم نہیں ہوتا وداؤٹ ٹریٹمنٹ اور وداؤٹ پراپر کاؤنسلنگ یا تھیراپی. ایک عام انسان جس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ ڈپریشن کیا ہے, انزائٹی کیا ہے, ذہنی دباؤ کیا ہے, وہ کیسے خود کو پہچان پائے گا کہ میں کس سچویشن سے گزر رہا ہوں, مجھے ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا کوئی ذہنی دباؤ میں ہوں میں؟ اچھا, اس میں پہلے فرسٹ آف آل میرا سجیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے کنسلٹ کر لیں. اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ دیکھیے آپ کی روٹین چینجز آنا شروع ہوئی ہے. اگر آپ کا کچھ ٹائم سے چینجز آ رہے ہیں, سلیپ آپ کی ڈسٹرب ہے, ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہے, آپ کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, بہت زیادہ سیلف ہارم کے خیال آ رہے ہیں, آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے آپ کو ڈپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑا ٹائم تک آپ کو پریشانی ہے, بے چینی کی کیفیت ہے, اداسی ہے, اور وہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, تو وہ آپ کی انزائٹی یا پھر آپ کا ٹیمپریری اسٹریس ہوتا ہے. روزمرہ میں ذہنی سکون کے لیے انسان کو کون سی عادتیں اپنانی چاہیے؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو اپنی ایک ایک لائف اسٹائل اچھا بنائیں. اچھے لائف اسٹائل میں آپ کی جیسے 8 گھنٹے کی نیند ہے, 3 ٹائم کا پراپر کھانا ہے, واٹر انٹیک اچھا کریں. دوسرا, واک کی عادت کو اپنائیں, چلنا پھرنا شروع کریں مارننگ میں یا ایوننگ میں, جیسے بھی بہتر لگے. موبائل فون کے استعمال کو لمیٹڈ کر دیں, جتنا زیادہ موبائل فون استعمال کریں گے اتنا اسٹریس اور ہوگا. کچھ اپنے جو لوگ ہیں کلوز ون ہے, فیملی ممبرس, فرینڈس, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کریں, کیونکہ اوبیسلی جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں باتیں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں, آپ کو کچھ مشورے بھی مل جاتے ہیں. دوسرا, کچھ اچھی عادتیں اپنائیں, جیسے رائٹنگ کی عادت کو, جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز جیسے گیمس جوائن کر لیں, جم جوائن کر لیں. تو یہ کچھ نارمل ایسی چیزیں جو آپ خود سے پرسنلی کر سکتے ہیں آپ کی ایک اچھی لائف کے لیے. آج کل کے دور میں میاں بیوی میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, اس میں دونوں طرف سے کچھ ایشوز یہ آ گئے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈز آپ کی بڑھ گئی ہیں, ہسبینڈ کی بھی اور وائف کی بھی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. شاید اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا ہی ہے, ہو سکتا ہے سوشل میڈیا. اور دوسرا یہ چیز کہ آپ کی روٹین اتنی زیادہ بزی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم نہیں ہوتا, کمیونیکیشن نہیں ہوتی, ٹرسٹ نہیں ہوتا, آپ بات چیت نہیں کر پا رہے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے, تو کس طرح سے آپ کا ریلیشن شپ اچھا چلے گا؟ وہ ہسبینڈ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ساری نیڈس پوری کر رہا ہوں, وائف کے مائنڈس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نیڈس پوری کر رہی ہوں, تو ریلیشن شپ میں گیپ کیوں آ رہا ہے؟
تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دیں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں, کوئی کنفلکٹ ہو گیا تو آپس میں ریزالو کریں. مسئلہ کہاں تھا جب تھرڈ بندہ انوالو ہوتا ہے, وہ ہم آج کل بہت کر رہے ہیں کہ فیملی کو انوالو کر لیتے, آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے. لڑکی کرتی ہے اپنے گھر والوں کو انوالو, لڑکا اپنے گھر والوں کو انوالو, اصل مسئلہ تو بہت بگڑ گیا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک کامیاب شادی شدہ کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے؟ اچھا, بنیادی اصول اس میں فرسٹ آف آل تو یہ کہ کسی تیسرے بندے کو اپنے رشتے میں نہ آنے دیں. دوسری چیز, بات چیت کرنا شروع کریں, اپنے مسائل پہ اپنی نیڈس کو شو کریں. آپ جب تک اگلے بندے کو شو ہی نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز چاہیے, کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سارے کپلس میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بھی ایک انسان ہے. ٹرسٹ رکھیں, اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو بھی گیا اس کو ڈسکشن کر کے سالو کریں. ایگو کو بیچ میں نہ آنے دیں, جہاں پہ انا آ جاتی ہے وہاں پہ بڑے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ایگو کیسے تباہ کریے رشتوں کو؟ ایگو کیسے تباہ کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ کی ناراضگی ہوئی ہے, ریلیشن میں کوئی پرابلم آئی ہے, اب آپ اپنی انا میں بیٹھے ہیں, آپ کی جو پارٹنر ہے وہ اپنی انا میں بیٹھا ہے, بات چیت نہیں ہو رہی جب آپس میں, تو آبویسلی ریلیشن شپ آپ کا ختم ہے. جو تو 1% بھی آپ کا کنفلکٹ ہے نا, وہ بات نہ ہونے سے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ 10% پہ آ جاتا ہے. تو ایگو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے آپ کے ریلیشن شپ کو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وقتی کشش ہوتی ہے, تو اس کو اور محبت کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو اٹریکشن جس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم کے لیے آپ کے پاس وہ پرسن ہے تو آپ اچھا فیل کر رہے ہیں, وہ تھوڑا ٹائم 1-2 دن دور ہوگا تو آپ اس کے بغیر ایزی رہنا بھی شروع کر دیں گے, اور اس میں آپ کو کیئر نہیں ہوتی, اتنی فکر نہیں ہوتی آپ کی. وہ ایک نارمل اٹریکشن ہے, وہ آپ کو اس کی فزیکلی ہو سکتی ہے, اس کی باتوں سے ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ محبت کی بات کریں, لو کی بات کریں, وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. آپ کو اس کی کیئر بھی ہوتی ہے. وہ اگر پرسن نہیں بھی ہے, آپ اس کے ساتھ لوئل رہتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں, اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اٹریکشن اور لو میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ہماری جنریشن کو ہو رہا ہے, اٹریکشن ہو رہی ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے, شادی کی طرف جاتی ہے, اسی لیے تو ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے. بالکل. کسی انسان کو کسی سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی نفسیاتی پہلو ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی باتیں, مطلب کہ آپ کا کمیونیکیشن لیول آپ کا سیم ہے, بات چیت کرنے کا انداز سیم ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی وائبس میچ ہو رہی ہے, جس کو ہم ایک ورڈ آج کل بڑا کہتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھتے ہیں. آج کل نوجوانوں میں مایوسی اور بے مقصدیت کیوں بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ؟ کیونکہ نوجوانوں مطلب یہ کہ ان کو دیکھ کے, ایک تو ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہو گئی کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اگر ہم دیکھیں کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہی فیوچر میں, کچھ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں, تو یہ وجہ ہے کہ ان کے اندر مایوسی بہت بڑھ گئی ہے. دوسرا, پراپر ان کو گائیڈ لائنس نہیں مل رہی. جو ہماری پرانی جنریشن ہے ان کا اور آپ کی جنریشن میں بڑا کمیونیکیشن گیپ آ گیا, سمجھایا نہیں جا رہا ان کو کسی بھی بارے میں, تو ان کے اندر بڑی کافی زیادہ چیزیں ان کے اندر, جیسے ہم کہتے ہیں, اندر آ گئی ہیں, تو ان کو سب بتانی نہیں آ رہی, کسی کو ایکسپریس نہیں کرنی آ رہی. اس وجہ سے وہ زیادہ ڈپریشن کی طرف, اسٹریس کی طرف آ گئے. دوسرا, وہی جیسے میں نے مینشن کیا, سوشل میڈیا, وہ دیکھ کے ان کے اندر بڑا کمپیریزن کرتے ہیں وہ خود کو دوسروں سے, کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, میں نے وہ چیز کرنی ہے. آن لائن آپ کو سائبر بلنگ کے کیس آج کل ملیں گے, یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اس وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف یا انزائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم محبت کی بات کر رہے تھے, تو کیا انسان کو لائف میں جسٹ ایک بار محبت ہوتی ہے, یہ بار بار ہو سکتی ہے؟ اچھا, محبت کے میں نے سنا ہے کہ ایک بار ہو سکتی ہے, بڑا کانسیپٹ سنا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو محبت ہو گئی, شخص وہ نہیں ملا آپ کو, لیکن کچھ ٹائم بعد آپ کی لائف میں کوئی اچھا پرسن آتا ہے جو آپ کو کنسول کرتا ہے, آپ کو سمجھتا ہے, آپ کی اس کے ساتھ مطلب اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, تو آپ کو محبت آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے اس سے بھی. تو یہ چیز آئی گیس غلط ہے کہ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, اس کے بعد محبت ہو نہیں سکتی. آپ کی اوبیسلی اس کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہے, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, آپ کو وہ بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. نہیں میٹر کرتا کہ اس کی وہ فزیکلی کیسا ہے, فائنینشلی کیسا ہے, کس طرح بھی محبت آپ کو ہو جاتی ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, ٹرسٹ ہے, تو آپ کو وہاں پہ لو ہو جاتا ہے. اچھا, بچوں پر والدین کا جو پریشر ہوتا ہے اتنا زیادہ مختلف چیزوں میں, تو وہ ان کی ذہنی شخصیت یا اوور آل جو شخصیت ہے وہ کیسے متاثر کرتا ہے؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اب والدین کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے یہی سبجیکٹ پڑھنا ہے, آپ نے یہی شادی کرنی ہے. اب اس سے بچے کی اپنی پرسنالٹی, اس کے اپنے فیصلہ لینے کی صلاحیت تو کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گئی. اب اس کو پتہ ہے میں نے یہی, جب گھر والوں نے فیصلہ کر دینا میں نے یہی ماننا ہے, اس کی اپنی ڈیسیژن میکنگ اسکلس ختم ہے. وہ کسی اپنی نیڈس کو ایکسپریس ہی نہیں کرے گا. جب وہ اپنی پہلی سیڑھی اپنے والدین سے ہی نیڈس ایکسپریس نہیں کر رہا, باہر وہ کیا کرے گا؟ دوسرا, جب پیرنٹس اور بچے کا ریلیشن اچھا نہیں ہے تو وہ اوور آل ہر ریلیشن میں کنفیوژن کا شکار رہے گا, اسٹریس کا شکار رہے گا, اس کو ٹرسٹ ایشوز ہوں گے.
وہ ہر جگہ میں ایک پریشانی کی، بے چینی کی کیفیت اس کو ہوگی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کے نوجوان جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا، مایوسی کی بہت ساری وجہ ہیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کمپیئر کر کے ہمارے اندر بڑا ایک اسٹریس کریٹ کر دیا گیا. والدین کی طرف سے بڑا اسٹریس ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے تو وہ اسٹریس بن جاتا ہے کہ سبلنگس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. وہ سبلنگ اچھا ہے، وہ بہن بھائی آپ کا اچھا پڑھنے والا ہے، آپ نہیں ہو، تو یہیں سے آپ کی مایوسی شروع ہو جاتی ہے. اسکول میں کمپیئر کیا جاتا ہے. اسکول میں اگر وہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے تو وہاں پہ ان کو بڑا جج کیا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئی ہے. دوسری چیز ہے سوشل میڈیا کا پریشر بہت زیادہ ہے اسٹوڈنٹس پہ کہہ لیں، بچوں پہ. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جین زی کو کہہ لیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے اچھا ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. گھر آ کے جب وہ بتاتے ہیں پیرنٹس سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، ہمیں نیا فون چاہیے، نئی گاڑی چاہیے. تو یہ چیز جب خواہشات ان کی ہوتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کی طرف، پریشانی کی طرف جاتے ہیں. اور اوور آل جو ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا بن گیا کہ ایک سیڈ انوائرمنٹ ہے. اس میں یہ کہ بچوں کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. آج کل کی جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے، بچوں کو نظر آتا ہے کہ جابس نہیں ملیں گی، ہمیں فیوچر ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس، انزائٹی اور مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ایکسپیکٹیشنس کی بات کر رہے تھے. ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں غصہ اور جارحیت یہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بہت بڑھ گئی ہیں غصہ. اسپیشلی جو میلز ہیں ان میں غصہ بہت بڑھ گیا ہے. ایون ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ مار دیتے ہیں فیملی ممبر کو، مرڈر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غصہ ان کا اس حد تک بڑھ گیا ہے. اب غصے کی وجہ کہ یہ اسٹریس ہی آپ کے غصے کو ٹریگر کرتا ہے. اسٹریس ہی ایک لیول پہ جاتے ہیں کہ آپ کو غصے کی فارم میں وہ نکلتا ہے. اچھا، زیادہ جو معلومات ہوتی ہیں انسانوں کے پاس، یہ بھی انسانی ذہن کو کوئی متاثر کرتی ہیں؟ بہت متاثر کرتی ہیں. اب آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک میرے پاس کیس آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہوتا ہے. اس نے نیٹ پہ سرچ کیا ہے، نیٹ پہ سرچ کرتا ہے. اب اس کو چیٹ جی پی ٹی نے بتا دیا کہ آپ کو کوئی کینسر ہو گیا برین کا. اب اس کو معلومات زیادہ ملی ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اس نے خود سے معلومات حاصل کی ہیں. اب اس کو دیکھیں کتنی پریشانی ہوگی کہ مجھے یہ مسئلہ نہ ہو گیا. چھوٹی سی بات پہ آپ کو ایک چھوٹا سا سمٹم آپ ڈالتے ہیں، آپ کو پوری وہ اتنی لمبی ہسٹری بتا دیتے ہیں. تو آپ کو جب زیادہ انفارمیشن ہونا بھی بہت خطرے والی بات ہوتی ہے. اور زیادہ انفارمیشن آپ کو نہیں پتہ ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، تو بڑے آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. نوجوانوں کے لیے تو بات کی، آج کل عورتوں کو ذہنی مسائل کون سے ہیں جو ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں؟ اچھا، ذہنی مسائل سب سے پہلے تو عورتوں کو ڈپریشن بہت زیادہ ہے. خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں، سیلف ہارم کر رہی ہیں. اگر ہم سیریس سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کریں تو ان میں پرسنالٹی ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ گھر سے ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونی ہوتی ہے، وہیں پہ ان کو صحیح ٹرین نہیں کیا جاتا، صحیح بتایا نہیں جاتا. دوسرا، پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے، وہ کہیں پہ جاتی ہے، نئے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ آتا ہے، تو اس میں بھی ان کو بڑے ایشوز آتے ہیں. تو ان کو ملٹیپل ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اگر ہم بڑے بات کریں تو ان کو پرسنالٹی ڈس آرڈر، ان کو بائی پولر ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا جیسے ایشوز آ جاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں شک شبہات کی کیفیت میں چلی جاتی ہیں. یہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. اس طرح کی مختلف چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ذہنی مسائل کی طرف عورتیں چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، لائف میں کسی ایک انسان پہ ڈیپینڈ کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، کیونکہ دیکھیں لائف ہے، کوئی بھی پرسن آپ کے ساتھ ساری زندگی نہیں چل سکتا. وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا پارٹنر ہے، کوئی دوست ہے، تو ایک نہ ایک دن اس نے چلے جانا ہے، یا اس کی جگہ چینج ہو سکتی ہے، وہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو آپ ایک پرسن پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے کبھی بھی نہیں رہ سکتے. آپ اس پرسن پہ ڈیپینڈ ہیں، وہ تھوڑا سا آپ سے دور ہوگا. وہ ویسے ہی ہے کہ چلیں فرینڈس ہیں تو شہر بدل گیا، آپ کو پریشانی ہونا شروع ہوگی، بے چینی ہوگی. پیرنٹس کی آپ پیرنٹس پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کا ہر کام پیرنٹس نہیں کرنا ہے. اب کیا ہوگا، پیرنٹس سے آپ نہیں رہتے، پھر کیا ہوگا، آپ کو سوسائٹی فیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. کسی دوست پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس دوست کے بغیر آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہے. آپ اپنے پارٹنر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ فائنینشلی، فزیکلی، ایموشنلی، کسی بھی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو کسی بھی طرح سے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ ہونا بہت خطرناک بھی ہے اور بہت ڈسٹربنگ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اپنے احساسات کو دبا لینا یا خاموش ہو جانا، یہ کتنا اثر ڈالتے ہیں؟ بہت خطرناک ہے. اب کچھ لوگ جو ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنی ایموشن کو، وہ تو چلے ہم کہتے ہیں اس نے غصہ نکال لیا، وہ رو لیا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ ہارٹ اٹیک کے ایشوز ان کو آ رہے ہیں، کچھ سیریس برین ڈیمیج ان کو ہو جاتا ہے. بہت سارے کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو ملٹیپل شوگر کا ایشو، بی پی کا ایشو وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیوں؟ انہوں نے ایکسپریس نہیں کیا. ان کے اندر پتہ نہیں کون کون سی فیلنگس ہیں جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ایکسپریس کرتے. جیسے موسٹلی میل ہیں، اب نہیں ایکسپریس کریں گے کہ میں آج پریشان ہوں، اداس ہوں.
وہ کہے گا کہ میری فیملی پریشان ہو جائے گی اگر میں بتاؤں گا تو. اب آپ نے دیکھا کہ آج کل میلس میں بہت زیادہ ریٹس بڑھ رہا ہے, سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل ایشوز کا بھی, بہت زیادہ ڈیتھس بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں, یونیورسٹیز میں ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی, سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اب اس پرسن نے, اب وہ فیمیل تھی یا میل بھی, جس نے بھی. اب دیکھیں وہ اگر بتا دیتے ٹائم سے, اپنی فیملی کو شیئر کر دیتے تو وہ شاید بچ جاتے. کیا انسان جو ہے یہ واقعی آزاد ہے یا معاشرے سے کنٹرول کرتا ہے؟ بہت حد تک اس کو معاشرہ کنٹرول کر رہا ہے. آپ کو معاشرے کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی مجھے اگر میں یہ کروں گا تو ایکسیپٹ کرے گی, اگر نہیں کروں گا تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب جو لوگ واقعی آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سوسائٹی یا تو مار دیتی ہے یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ باغی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ تو کسی کی نہیں سنتا, اس کو چھوڑ دو, یا کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. اب دیکھیں معاشرہ کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے آپ کی ہر چیز کو, آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو. اب ایک کانسیپٹ اگر ہم لے لیں کہ آپ فیمیل نے آپ نے شلوار قمیض پہننی ہے, یہ سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے. اب اگر وہ نہیں پہنتی اس کو ٹانٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ پہن لیتی ہے تو اس کو پھر اچھا ہے کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے, فیمیلز نے باہر نہیں نکلنا, ٹھیک ہے, یہ اس کانسیپٹ ہے. لیکن حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی میتھس بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری میتھ یہ ہے کہ فیمیل نے گھر میں رہنا ہے اور میل نے باہر آفس ورک کرنا ہے. اب ایک فیمیل ہے, وہ نہیں, اس کے پاس فائنینشیل سپورٹ, وہ باہر جا رہی ہے, لوگ اس کو ٹانٹ کریں گے. تو بہت حد تک سوسائٹی کنٹرول کرتی ہے ہمیں, لیکن وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سوسائٹی کس وے میں لیتے ہیں. ہاں, دوسری چیز یہ کہ باؤنڈریز اپنی سیٹ کریں کہ دیکھیں آپ کی لائف ہے. یہ چیز غلط ہے کہ سوسائٹی آپ کو ہر طرح سے کنٹرول کر رہی ہے. آپ کی پرسنل لائف ہے, اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں کہ میں نے اتنا کنٹرول ہونا ہے, یہ میرے لیے بہتر ہے, یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. اب دیکھیں پیرنٹس دباؤ میں آ کے سوسائٹی کے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کے کہ اچھا اس نے کہا تھا اسی سے ہی کرنا ہے. اب پیرنٹس کو چاہیے نا یہاں پہ باؤنڈریز اپنے سیٹ کر لے کہ میرے بچے ہیں, میں نے ان کا ڈیسیژن خود لینا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ ان کی کر دیں اور ان کی پوری لائف بچوں کی ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا سیکھیں. ہر ریلیشن میں کچھ سیپریٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنی بات کرنی ہے, اتنی چیز شیئر کرنی ہے اور اتنی اگلے بندے کی بات آپ نے ماننی ہے. سائیکالوجی کی ٹرم میں مینیپولیشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگلے بندے کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کی تھنکنگ کو, اس کی فیلنگس کو, اس کے ایموشنس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, اس کو اپنے اکارڈنگ آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اب مینیپولیشن یہ ہوتی ہے کہ فرض کرنے میں نے دیکھا ہے کہ ریلیشن شپ میں مینیپولیشن ہو رہی ہے, پیرنٹس مینیپولیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب پیرنٹس مینیپولیشن میں بڑے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں کہ پیرنٹس تو اچھا ہی سوچیں گے, لیکن پیرنٹس بہت حد تک مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایک بڑا سینٹینس پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ساری زندگی پڑھایا لکھایا تو اب تمہیں یہی کرنا پڑے گا. یہ مینیپولیشن ہے نا, بچے کے ذہن پہ کتنا افیکٹ آ رہا ہے, بچے کی تھاٹس چینج ہو رہی ہیں, بچہ ایموشنل ہو کے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے چاہے وہ اس سے خوش ہے یا نہیں ہے. پارٹنرز مینیپولیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ کہتے ہیں میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں, اب اگر میں نے اتنا سے کہہ دیا تو بھی کیا ہو گیا, لیکن یہ غلط چیز ہے. تو مینیپولیشن بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے. لاسٹ میں اگر آپ پاکستانی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایک مشورہ دینا چاہیں تو کیا مشورہ ہوگا؟ اچھا, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اچھے سے زندگی گزاریں, لوگوں کو نگیٹیولی جج نہ کریں. اگر کوئی پریشانی میں ہے, کوئی بیماری سے گزر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں اس ٹائم پہ, اور ایک اچھی زندگی کی طرف لے کے جائیں, کسی کو بھی جج نہ کریں. بہت شکریہ میڈم آپ کا. آج کے ان پلگ مائک کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی.